السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر درخواست کروں گا کہ جو ہم آپ تھوڑا پیچھے اگر آگے آ جائیں تو اور اچھا ہو جائے۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا سا، جزاک اللہ۔ ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے کسی جگہ تقریر فرمائی، جمعہ کا مجمع تھا، بیان ہو گیا، ایک دیہات کا بندہ وہ بھی شوق میں آیا کہ میں بھی بات سنوں گا، کسی وجہ سے بہت دیر سے پہنچا۔ جب مسجد پہنچا تو بیان بھی ہو چکا اور اس کو بڑا ٹینشن ہوا۔ حضرت سے کہا کہ حضرت میں گاؤں سے سفر کر کے آیا کہ مجھے آپ کی باتیں سننی تھی۔ تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ پورا مجمع جمع ہو جائے میں پھر بیان کروں گا۔ ایک بندہ طلب سے آیا، پورا وہی بیان جو انہوں نے جمعہ سے پہلے کیا تھا اس کو بٹھایا مسجد میں، پورا بیان حضرت نے سنا دیا۔ تو ہمارے یہاں تو ایسا معاملہ ہے کہ چت بھی جیت ہے اور پٹ بھی جیت ہے صاحب۔ پورے انتظامات میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوا، کوئی ایک بندہ عزم کر کے چلا جائے مجھے اب جینا مرنا اللہ اس کے رسول کی مرضیات پر ہے، اللہ کی قسم جلسہ وصول ہو گیا۔ یہ اتنے سارے احباب الحمدللہ آ چکے ہیں دین کے شوق میں، دین کی طلب میں۔ ہمارے یہاں پر نا امیدی نہیں ہے، درد ہے واقعی کہ بھائی دین کی طلب اب کم ہو رہی ہے، لیکن جو طلب والا مجمع ماشاءاللہ آیا ہوا یہ بہت غنیمت کی بات ہے۔ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھایا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ حضرات نے وقت فارغ کر کے اللہ کے دین کی نسبت پر آپ نے قدم اٹھایا اور یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جن حضرات نے انتظام کیا ان کو بھی تسلی دیتا ہوں، بھائی ہمت رکھیے، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے۔ شہر میں بہت سارے پروگرام ہیں اور بہت سارے علماء کرام مستقل کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جلسے میں، کسی نہ کسی اجتماع میں ان کی شرکت ہو رہی ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو مبارک فرمائیں، قبول فرمائیں۔ میں میری نیت کر لوں اور آپ اپنی نیت کر لیں کہ آج میں آیا ہوں اس مجلس میں انشاءاللہ تو مجھے کچھ لے کر اٹھنا ہے، مجھے زندگی کے بدلنے کے فیصلے انشاءاللہ آج کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر میری اور آپ کی گردن پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں، بہت ساری دولتیں عطا فرمائیں۔ ہمارے پاس اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ زندگی اللہ نے دی ہے، جوانی اللہ نے دی ہے، مال اللہ نے دیا ہے، صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، آنکھ کا نور اللہ نے دیا، زبان کا بول اللہ نے دیا، کان کی سماعت اللہ نے دی، دل کی دھڑکن اللہ نے دی، دماغ کی سوچ اللہ نے عطا فرمائی، کھلایا پلایا، اتنی نعمتیں دی ہیں۔ یہ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ لیکن ایک دولت ایسی عطا فرمائی جس میں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو خصوصیت دی ہے، خاص کیا مجھے اور آپ کو۔ دنیا میں 7 عرب انسان ہیں، ہر بندہ ایمان والا نہیں ہے، ہر بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ یہ دولت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی اللہ پاک نے بنا دیا۔ اب دیکھیے ہمیں عمر اللہ پاک نے بہت تھوڑی عطا فرمائی ہے، ہمیں وقت اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑا عطا فرمایا۔ 60-70 سال کی اکثر کی زندگی ہے، 60-70 سال میں بندہ کیا کچھ پر کر پائے گا۔ پچھلی قوموں میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی ہے۔ بلکہ ایک عابد کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے، حدیث میں سنا ہے، ایک عابد تھا جس کو عبادت کا بڑا شوق تھا، تو اس نے سوچا کہ کہیں تنہائی میں جا کر اللہ کی عبادت کروں۔ سمندر کا سفر کیا، ایک جزیرہ اللہ نے اس کو دکھایا، وہ جزیرے پر پہنچا، ساری طرف سمندر کا کھارا پانی،
اب اس کے کھانے پینے کے لیے اللہ پاک نے انتظام یہ کیا کہ ایک میٹھے پانی کا چشمہ اللہ پاک نے جاری کر دیا، ایک انار کا درخت اللہ پاک نے لگا دیا، وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، پانی پی لے انار کھا لے، دن رات عبادت میں۔ 500 سال اس کی زندگی کے یوں گزرے۔ موت کا وقت آیا تو اللہ پاک نے اس کو اختیار دیا کہ اپنے لیے جس شکل پر مرنا چاہے پسند کر لیں۔ اس نے چاہا کہ اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ میری چاہت ہو رہی ہے کہ جب میں سجدے میں جاؤں میری روح میرے بدن سے باہر نکال لی جائے اور میرے بدن کو زمین پر قیامت تک کے لیے حرام کر دیا جائے تاکہ قیامت تک میرا بدن سجدہ میں پڑا رہے، اور جب قیامت کا دن ہو میں سجدے کی کیفیت میں آپ کی بارگاہ میں پہنچوں۔ اللہ نے یہ سعادت بھی اس بندے کو عطا فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا میرا بڑا نیک بندہ تھا، اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو دل میں بات پیدا ہو گئی کہ 500 سال تک عبادت کیا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، ابھی بھی فضل کی بات چل رہی ہے، کم سے کم یوں کہہ دیتے کہ بہت عبادت گزار تھا، اس کی عبادت کی بنیاد پر اس کو جنت میں ڈال دو۔ اللہ تو اللہ ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو دل کے بھید بھی جانتا ہے، زور سے بولے تو بھی سنتا ہے۔ وَإِن تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، زور سے بولیں تو بھی سنیں، آہستہ بولیں تو بھی سنیں، اور زبان بند کر کے دل میں بولیں تو اللہ تعالیٰ تو دل کی بات بھی سنتا ہے۔ تو اللہ نے اس کے دل کی بات کو سن لیا کہ دل میں کیا گڑبڑ چل رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ ایک کام کرو، اس کو جنت نہیں جہنم کی طرف لے کر جاؤ، جہنم کی گرمی تو 500 سال کے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے۔ فرشتے لے کر چلے جہنم کے قریب، پیاس کی شدت نے بے قرار کر دیا، اس نے پکارا بھائی مجھے پانی دے دو، دور پر ایک لوٹا پانی ظاہر ہوا، قریب جا رہا ہے تو لوٹا اور دور ہو رہا ہے، کہا بھیا پیاس لگی ہے پانی چاہیے، تو آواز آتی ہے فری میں نہیں ملتا کچھ دینا پڑے گا، کہا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، تو آواز ہی آئی 250 سال کی مقبول عبادت دو گے تو اس کے بدلے میں ایک لوٹا پانی تمہیں ملے گا۔ بندے نے کہا بھائی مرتا کیا نہ کرتا، اپنے پاس تو 500 سال کا اسٹاک ہے، چلو 250 سال کا سودا کر دیں۔ 250 سال کا سودا کیا، پانی پیا، پھر لے کر چلے تو اور پیاس کی شدت محسوس ہوئی، پھر وہی چکر ہے کہ لوٹا بھی ہے لیکن مل ہی نہیں رہا ہے، اور آواز ہے کہ 250 سال کی مقبول عبادت دو گے تب ملے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، وہ بھی سودا کر لیا۔ اب اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب اس کو واپس لے کر آؤ، واپس لایا گیا۔ اللہ پاک نے اس بندے سے فرمایا کہ میرے بندے تو نے 500 سال کی عبادت کا خود سودا کیا 2 گلوٹے پانی پر، میں نے 500 سال تک دنیا میں تجھے پانی پلایا تھا، اب اس کا حساب مجھے دیں، میں نے انار کھلایا تھا اس کا حساب مجھے دیں، میں نے یہ نعمت تجھے دی، اب تو مجھے اس کا حساب دیں۔ اس نے کہا کہ واقعی اللہ آپ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، آپ کے فضل سے ہی میرا کام بنے گا، آپ کے فضل سے ہی میرا بیڑا پار ہوگا۔ تو 500 سال اللہ پاک کی عبادت کی۔ ہم لوگ تو 60-70 میں اکثر لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو 60 کو کراس کر جا رہے ہیں، 70 کو کراس کر جا رہے ہیں۔ 60 سال کی زندگی میں آدمی کتنی عبادت کر پائے گا، کتنے سال عبادت کرے گا؟ 60 سال میں سے 15 سال تو بچپنے کے آپ مائنس کر دیجئے، پیچھے بچتے ہیں 45 سال، اس میں سے 15 سال سونے کے نکال دیجئے، پیچھے بچتے ہیں 30 سال، 15 سال کاروبار کے نکال دیجئے۔ اگر کوئی بندہ 8 گھنٹہ کاروبار کرتا ہے تو اس کا 15 سال کاروبار میں جائے گا۔ مالیگاؤں والوں کو زیادہ مائنس کرنا پڑے گا، لوگ چلانے والا کوئی بھائی 12 گھنٹے سے کم میں تو کمپرومائز کرتا ہی نہیں ہے، اس کا یہ معاملہ ہوتا ہے بھائی 12 سے اوپر بھی چلا لیں گے۔ یوں ہوتا ہے کہ لوگ سوائی ڈیوٹی بھی کر ڈالتے ہیں، بھائی 18 گھنٹہ لوم چلا رہے ہیں، تو 18 گھنٹہ لوم چلانے والے کو کتنا مائنس کرنا پڑے گا؟ چلو 12 گھنٹہ نہیں 8 گھنٹہ پکڑ لو تو 15 سال تو کاروبار کے مائنس ہو گئے۔ پیچھے بچے کتنے 60 میں سے بس 15 سال بچے، اب 15 سال میں بہت سارے کام باقی ہیں جس کو مائنس کیا جائے، کھانا پینا نانا دھونا شادی بیاہ موت میت دوست یار چائے پانی گھومنا پھرنا، پھر ایکتا ٹائم سیوگ ٹائم شملہ ٹائم مالیگاؤں والوں کے لیے۔ بھائی یہ سارے اوقات اگر مائنس کریں تو پھر ہمارے پاس عبادت کے لیے کیا بچتا ہے؟ اور ہم جو عبادت کرتے تھے ہمارے صاحب کہہ رہے تھے سجدے میں تو جبی ہیں دل اور ہی کہیں ہے، یہ بندگی نہیں توہین بندگی ہے، کبھی جو میں سر بسجدہ ہوا تو زمین سے آنے
آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کسی شاعر نے کہا تھا بزمی چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد، کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی کہ بدبخت اپنے دکھلاوے کے سجدے سے تو نے مجھ کو ہی گندا کر کے رکھ دیا۔ ہماری عبادت ہم اتنی خاص نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن تھا اپنی امت کے بارے میں، کہیں میری امت پیچھے نہ رہ جائے، میری امت کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ تو آپ کے درد پر، آپ کی بے قراریوں پر، آپ کی فکروں پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑے اعزاز عطا فرمائے، بڑے مقام عطا فرمائے۔ اس کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بڑھایا، اس کا امتحان کا پیریڈ اللہ پاک نے شارٹ کر دیا۔ 1000 سال کی اللہ پاک عمر دیتا، کب تک دنیا میں عبادت کرتے، کب تک دنیا میں دین پر چلتے، کب تک دنیا میں گناہ سے بچتے۔ اللہ نے 60 سال کا شارٹ پیریڈ اللہ پاک نے کر دیا۔ تھوڑی محنت کرو، اجر بے حساب لے کر جاؤ، اجر بے حساب لے کر جاؤ۔ اللہ نے عمر تو تھوڑی رکھی لیکن موقع اللہ تعالیٰ نے خوب عطا فرما دیے، مغفرت کا موقع دیا، نیکیوں کا موقع دیا، اجر کو اللہ پاک نے بڑھا دیا، نیکیوں کا بھاؤ اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا۔ مغفرت کے کیسے موقع اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائے۔ ابھی ماشاءاللہ آج حبیب لانس میں دین کی مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کے دین کی نسبت پر یہ مجمع آیا ہوا تو یہ بات پکی ہے کہ فرشتوں نے مجمع کو گھیر کر رکھا ہے، اور مجلس کے ختم پر اعلان ہوتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں سے بدل دیا، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں سے بدل دیا۔ کیسا مغفرت کا موقع اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی، اللہ نے گناہ کو معاف کر دیا۔ جیب میں کچھ ادھر تلاش کر رہا تھا، مقدر سے تھا نہیں، یوں ہاتھ ڈالا تو جھٹکا لگا، یار میری فلاں چیز کدھر چلی گئی، وہ ایک جھٹکا لگا، اللہ نے گناہ کی معافی کے فیصلے کر دیے۔ سر میں درد ہو گیا، ثواب کی امید کر لی، اللہ نے معافی کے فیصلے کر دیے۔ رات کا بخار ہو گیا، بندے نے ثواب کی امید کر لی، اللہ پاک نے معافی کے فیصلے کر دیے۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عجیب عجیب مغفرت کے وعدے سنائے کہ اللہ نے اس امت کو کیسے مغفرت کے اعتبار سے نوازا۔ آپ حضرات کو ایک بڑا پیارا واقعہ سنو۔ اس موقع پر اللہ کے رسول بھی ہنسے تھے، یہ موقع جو سنا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ نا ایک صحابی تھے اور غریب صحابی تھے، انہوں نے روزہ رکھا، نفل روزہ۔ اس روزے میں ایک ایسا کام کر دیا جو روزے کی حالت میں منع ہے۔ اب صحابہ تو صحابہ تھے، وہ ایمان کے پہاڑ اور ہمالیت تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والا اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسا پہاڑ کے نیچے بیٹھا تو اور پہاڑ اس پر گر رہا ہے، کیا کیفیت بنے گی۔ اور منافق اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی، اڑا دی، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ صحابہ تو صحابہ تھے، ان سے یہ غلطی ہو گئی، بڑے ٹینشن میں آئے، کہا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے روزے کی حالت میں یہ گڑبڑ کر دی ہے، اب میری معافی کی کیا شکل ہے؟ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک غلام آزاد کر دو، اللہ اس غلام کے آزاد کرنے پر تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ وہ صحابی رسول نے کہا کہ حضرت میں غریب آدمی ہوں، میں اس گردن کا مالک ہوں، غلام آزاد کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے، آپ کوئی اور آپشن پیش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے کام کرو، 60 دن کے روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا حضرت ایک ہی دن کے روزے میں گڑبڑ ہو گئی ہے، آپ کہتے ہو 60 دن کے روزے رکھ، اگر یہ گڑبڑ ریپیٹ ہوتی رہی تو 60 پہ 60 تو پلس ہی ہوتے چلے جائیں گے نا۔ تو حضرت یہ میرے بس کا کام نہیں، حضرت ایک میں ہی گڑبڑ میں نہیں کر دی ہے۔ آپ نے کہا بھئی ایک کام کر ٹھیک ہے 60 غریبوں کو جا کے کھانا کھلا دے، اللہ اس پر ہی تیری غلطی کو معاف کر دے گا۔ انہوں نے کہا حضرت میں خود اپنے ہی پیٹ کے بھرنے کا محتاج ہوں، میں 60 کو کہاں سے کھانا کھلاؤں گا حضرت۔ آپ نے فرمایا بھیا تو ادھر بیٹھ، تیرا انتظام میں خود ہی کر کے دے دیتا ہوں۔ اب ان کو ادھر ہی بٹھا لی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد نا ہمارے نبی کی خدمت میں کچھ کھجوروں کا ٹوکرا ہدیہ میں آیا، تو آپ نے سے فرمایا دیکھو ادھر ہو، ایک کام کرو، یہ کھجوریں آئی ہیں ان کو لے جاؤ اور جا کر مدینہ کے غریبوں میں مفت میں تقسیم کر دو، اللہ اس تقسیم کے عمل پر تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ تو صحابی رسول نے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا اور نیچے تر و تازہ کھجوروں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ حضرت اللہ کی قسم مجھ سے بڑا غریب پورے مدینے میں کوئی نہیں۔ آپ سمجھے
مجھ سے بڑا غریب پورے مدینے میں کوئی نہیں. حضرت میں کام کرتا ہوں نا, اس کو اپنے گھر ہی لے کے جاتا ہوں, خود ہی کھا پی کے صاف کروں گا. اللہ کے رسول بھی اس موقع پر ہنس پڑے, یار یہ عجیب آدمی ہے, 3 آپشن پیش کی, ایک بھی کرنے تیار نہیں ہے, اور انتظام کر کے دیا تو کہتا جی خود ہی کھا پی کے صاف کرتا ہوں. ہمارے نبی اس موقع پر ہنس پڑے اور آپ نے ارشاد فرمایا, دیکھ اللہ نے تجھے اسی پر معاف کر دیا. آپ اندازہ تو لگائیے اللہ نے کیسا نوازا اس امت کو. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مغفرت کے موقع عطا فرمائے, نیکیوں کے موقع عطا فرمائے. کیسے مواقع اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے دیے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کوئی بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آئے تو گویا کہ احرام باندھ کے حج کو جا رہا ہے, ہر قدم پہ نیکی مل رہی, ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں. کوئی بندہ مسواک کر لے نماز سے پہلے تو فرمایا کہ اس نماز کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے, بہت زیادہ, اس 70 گنا زیادہ اس کا اجر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. بندے نے مسواک کر لیا. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لے, اللہ اس کو کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا کریں گے. صحابہ کا مجمع تھا, صحابہ نے کہا حضرت ہم بار بار اگر دیکھیں تو, آپ نے فرمایا کہ اللہ بھی تمہیں بار بار حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. امی کو دیکھا حج کا ثواب مل رہا ہے, ابو کو دیکھا حج کا ثواب مل رہا ہے, عمرے کا ثواب مل رہا ہے. اندازہ تو لگائیے کیسا نیکیوں کا موقع اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا, نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا. شب برات کی رات عطا فرما دی, رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا, شب قدر کی رات اللہ نے عطا فرما دی, عید بقرہ کی راتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. کیسے نیکیوں کے موقع اللہ تعالیٰ نے دیے جس میں بندہ تھوڑا کرے اور بے حساب لے کر جائے. جیسے شب قدر کی رات جو رمضان میں آتی ہے اور ہر سال آتی ہے, لیلۃ القدر من خیر من الف شہر, جس کو بتایا کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. ایک بندہ ایک رات اگر عبادت کر لے تو گویا کہ اس نے 80 سال سے زیادہ کا زمانہ اللہ کی عبادت میں گزار دیا. کسی بندے کو 10 رات مل گئی تو, ارے کسی بندے کو 10 شب قدر مل جائیں تو 800 سال ہوا, کسی کو 20 مل گئی تو 1600 سال, کسی کو 30 راتیں مل جائے تو 2400 سال سے زیادہ کا زمانہ گویا کہ بندے نے اللہ کی عبادت میں گزر لیا. ہمارے مالیگاؤں میں بزرگ تھے, دنیا سے رخصت ہو گئے رحمت اللہ علیہ, حضرت حافظ یوسف صاحب جامنیری رحمت اللہ علیہ. بڑی عبادت کا ذوق اللہ نے ان کو دیا تھا, بہت شوق اللہ نے ان کو دیا تھا. مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے وہ بیعت تھے اور ان سے بھی خلافت تھی. بعد میں ان کے بیٹے پیر طلحہ صاحب سے ان کو خلافت تھی. مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے وہ ہر سال پورا رمضان کا مہینہ سہارنپور میں جا کر گزرتے تھے. رمضان کا چاند نظر آیا ان کی زبان بند ہو جاتی تھی, اب کسی سے بات چیت کوئی نہیں. پورا رمضان قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر. آپ کو کچھ کہنا آپ سلام کریے, جواب ملے گا, وہ سلام کریں آپ جواب دے دیجئے. اس کے علاوہ بات چیت کوئی نہیں. آپ کو بات کرنے لکھ کر دیجئے, ان کو جواب دینا لکھ کر دیں گے. پورا مہینہ وہ بندہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا. یوں تقریباً 35 سے 38 سال تک انہوں نے پورا رمضان اس طرح کیا ہے. تو اتنا تو پکا ہے کہ 35 شب قدر اللہ نے بندے کو عطا فرما دی. اب بتاؤ پچھلی قوم میں کوئی بندہ ہے جس نے 3000 سال اللہ کی عبادت کی ہو؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی. تو اللہ نے نیکیوں کا موقع دیا, مغفرت کا موقع دیا, اجر اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا, ثواب اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں. پیارے بھائیوں, رمضان کی آمد ہے, بڑا خوبصورت مہینہ بس آنے کو ہے. ایک مرتبہ اللہ کی رسول صحابہ کے ساتھ تھے, آپ نے فرمایا دیکھو وہ کیا آ رہا ہے. تو صحابہ گھبرا گئے, کہا حضرت کیا کوئی دشمن کے حملے کی خبر ہے؟ آپ نے پھر فرمایا دیکھو کیا آ رہا ہے. کہا حضرت کوئی قافلہ آنے والا, کوئی تجارتی سامان آنے والا ہے. آپ نے فرمایا دیکھو وہ کیا آ رہا ہے. صحابہ نے کہا حضرت بتائیے نا کیا آ رہا ہے. آپ نے فرمایا دیکھو رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. کتنے خوبصورت انداز سے آپ نے صحابہ کو اس کے لیے آمادہ فرمایا. اور رمضان کا مہینہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں یہ بات ملتی ہے, علماء نے کتابوں میں لکھی. آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میرا ہر امتی اس بات کی تمنا کرے گا کاش سارا سال رمضان ہو جاتا, کاش سارا سال رمضان ہو جاتا. کیسا خوبصورت مہینہ, کیسا زبردست مہینہ اللہ نے ہمیں دیا اور آسان کر کے دیا. پچھلی قوموں پر رمضان بڑا ٹف تھا, بلکہ یوں کہا جائے کہ جب رمضان میں روزے فرض ہوئے نا اس وقت بھی بہت ٹف تھے. صحابہ کی وجہ سے اللہ پاک نے آسانیاں مقدر کر دی, ورنہ شروع میں تو یوں تھا کہ رات میں آپ کی آنکھ لگ گئی آپ کا روزہ شروع ہو گیا. اب اٹھنے کے بعد نہ تو پانی پی سکتے ہو, نہ کھانا کھا سکتے ہو, نہ کوئی اور کام کر سکتے ہو.
یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ بھائی ساری رات اللہ پاک نے ہمارے لیے کھول دی کہ افطار سے لے کے سحری تک کھائیے پیئے، آدمی مست رہے، اور پھر کا بس دن بھر کا روزہ 12-14 گھنٹے کے روزے اللہ پاک نے فرض کر دی، 12-14 گھنٹہ بھوکا پیاسا رہنا ہم پر ضروری، اور اس پر کیا کچھ انعام اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، چند گھنٹے کی بھوک پر اللہ مل جائیں، چند گھنٹے کی پیاس پر اللہ مل جائیں، کتنا آسان سودا ہے۔ جس اللہ کو پانے کے لیے لوگوں نے زندگیاں کھپا دی، جس اللہ کو پانے کے لیے لوگوں نے جان قربان کر دی، وہ اللہ خود کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، چند گھنٹے کی بھوک پر اللہ مل رہا ہے، چند گھنٹے کی پیاس پر اللہ مل رہا ہے۔ کیسے کمال کے دین عطا فرمائے، کیسے کمال کی راتیں عطا فرمائیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ایک مرتبہ صحابہ میں بیان فرمایا، اور اس بیان میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس مہینے کے استقبال کے لیے جنت کو پورا سال خوشبوؤں کی دھنی دی جاتی ہے، اور پورا سال اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے اور زیادہ مزین کیا جاتا ہے کہ نیکسٹ ایئر رمضان آنے والا، عید کا دن آیا، اگلے رمضان کی تیاری ابھی سے شروع ہو گئی، اور زیادہ جنت کو مزین کر رہے ہیں، اور زیادہ خوشبودار کر رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے 11 مہینے کے بعد رمضان کا چاند نظر آتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ اس وقت عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مثیرہ، اس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درخت ہل رہے ہیں، جہاں جنت کے محلات ان کے کھڑکیاں دروازے ہل رہے ہیں، اور اس سے ایسی خوبصورت آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے ویسی آواز کبھی نہیں سنی۔ تو جنت کی حوریں ہم کو بھی چاہیے نا انشاءاللہ، ارے وہ ڈر کے انشاءاللہ بول رہے، پورا محل پورا ہال گونج جانا چاہیے تھا انشاءاللہ ہم کو بھی، ارے چاہیے نا انشاءاللہ۔ ایک نہیں ملے گی، ایک نہیں ملے گی، کم سے کم 70۔ کتنی کم سے کم 70۔ اور کیسا اللہ نے اس کو بنایا؟ مشک، عنبر، کافور، زعفران کی ملاوٹ سے، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے، گھٹنے سے لے کر سینے تک مشک سے، سینے سے لے کے گردن تک عنبر سے، گردن سے لے کے سر تک کافور سے۔ وہ حسن جمال اللہ نے جنت کی حور کو عطا کیا کہ زندہ دیکھ لے تو کلیجہ پھٹ جائے، اور مردہ دیکھ لے تو زندگی کی اس میں لہر دوڑ جائے۔ وہ تھوکتی نہیں ہے، البتہ اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، اس کا ایک بال توڑ کے کالی رات کے اندھیرے میں لے کر آ جائیں، ساری کائنات کو روشن کر دیں، اس کی اوڑنی ہوا میں لہرا دیں، ساری کائنات کو خوشبودار کر دیں۔ اس کی ایک اوڑنی خریدنے کے لیے اللہ کی رسول نے فرمایا ساری دنیا بھی بیچ دو، اس کی ایک اوڑنی نہیں خرید سکتے۔ ایک وقت میں 70 جوڑا پہنتی ہے۔ اللہ کی نور کی تجلیات کو بنا ہوا لباس، اس کا تانا بنا اللہ کے نور کا، اللہ کی نور کی تجلیات سے بنا ہوا لباس، اور بہت باریک، ایک وقت میں 70 جوڑا پہنے گی۔ ٹینشن مطلب بہت موٹی نہیں لگے گی کہ یار ایک وقت میں 70 جوڑا، وہ بالکل پرفیکٹ لگے گی۔ 70 جوڑا، آپ اندازہ لگائیے کیسا حسن جمال اللہ نے اس کو دیا، کیا شان اللہ پاک نے جنت کی حور کو عطا کی۔ جنتی اس کو دیکھے گا، پہلا جوڑا اس کے چہرے کا حسن بڑی کمال ہے، دوسرے جوڑے پر نظر پڑ رہی چہرے کا حسن اور زیادہ خوبصورت، تیسرے جوڑے پر نظر پڑی چہرے کا حسن اور زیادہ خوبصورت۔ 70 جوڑوں کو کراس کر کے جنتی کی نظر اس کے وجود پر پڑے گی، اس کے دل میں اپنی محبت کو بھڑکتا ہوا محسوس کرے گا۔ ایک قدم میں 1,00,000 کے ناز اور انداز اپنے شوہر کو دکھاتی ہے۔ بندہ ایک نظر جنت کی حور کو دیکھے گا تو بغیر پلک جھپکے 40 سال تک اس کو دیکھے گا۔ دنیا میں اگر کسی کو بیٹھ کے دیکھے تو 40 سال، ارے بولو کیا ہوگا؟ بیڑے بیڑے دونوں ہی بوڑھے ہو جائیں گے، یا بیڑے بیڑے دونوں ایکسپائر ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا صبر کر لو، دنیا میں بچو، بے حیائی کے کاموں سے بچو، گناہ کے کاموں سے بچو، نظر کو جھکا لو، نظر کو بچا لو۔ اللہ نے وہ لذت کے مناظر تیار کر کے رکھیں کہ جنت کی حور کو ایک نظر بندہ دیکھے گا بغیر پلک جھپکے 40 سال تک اس کو دیکھتا رہے گا، اور کم سے کم اللہ 70 عطا کرے گا، کم سے کم 70 عطا کرے گا۔ اور جو دین کی محنت کر جائیں، جو اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی حیات کو بنا جائیں، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ایسا محل جنت میں عطا کرے گا جس ایک محل میں 25 لاکھ حوریں ہوں گی، 25 لاکھ حوریں ہوں گی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اکثر بیان میں یہ کہتے تھے، اچھا بیان ہوتا تھا تو اس میں میوات کے بھی لوگ بیان میں ہوتے تھے حضرت کے، تو ایک مرتبہ حضرت نے یہ بیان فرمایا تو ایک میواتی چچا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ مولوی صاحب یہاں ایک نہیں سنبھلتی، جنت میں 25 لاکھ کیسے سنبھلیں؟ واقعی صحیح بات ہے نا،
واقعی ہے کہ ایک نہیں سمجھتی جنت میں 25 لاکھ کیسے سنبھالیں گے. تو مولانا کا جواب بڑا خوبصورت تھا کہ چاچا جی جتنی آپ کو رکھنا ہو رکھ لینا، باقی سب مجھے ہدیے میں دے دینا. وہاں کما کے تھوڑی کھلا دیں کہ چلو بھائی اس کا ٹینشن ہو، نہ ہی وہ جھگڑا کرنے والیاں ہیں. تو کتنا اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا کرے گا. تو جنت کی حوریں وہ جب مسیرہ ہوا چلتی ہے نا تو جنت کی حوریں اپنے محلات کے باہر نکلتی ہیں اور آواز لگاتی ہیں، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہم سے نکاح کرنے والا کہ اللہ اس کو ہم سے جوڑ دیں. پھر وہی جنت کی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں، ارے رضوان یہ کیسی رات ہے؟ تو رضوان لبیک کہہ کے جواب دیتے ہیں، یہ رمضان کی پہلی رات ہے. اللہ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا. کیسا زبردست مہینہ! رمضان کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی. کیسا زبردست مہینہ اللہ پاک نے عطا فرمایا. دن وہ کمال ہے. روایتوں میں آتا ہے ایک نفل روزہ ساری دنیا سونا بنا کے اس کے بدلے میں دی جائے، ایک نفل روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. تو فرض پر اللہ اپنے بندوں کو کیا کچھ عطا کرے گا، فرض پر اللہ اپنے بندوں کو کیا کچھ عطا کرے گا. ایک روزہ کوئی بندہ جان بوجھ کر چھوڑ دیں اور اس کے بدلے پھر ساری زندگی نفل روزہ رکھیں، ایک فرض روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. کیسا دن اللہ پاک نے عطا فرمایا، کیسی رات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. رات کا وقت شروع ہو رہا ہے، افطار کا موقع ہے. اللہ روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرتا ہے. رات کیسی کمال کہ رات میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ہے کوئی مانگنے والا عطا کیا جائے، کوئی ہے توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی ہے مغفرت کا چاہنے والا اس کی مغفرت کی جائے. کون ہے جو غنی کو قرض دے؟ ایسا غنی جو نادار نہیں، اور ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا. ہم تراویح پڑھ رہے ہیں ادھر اعلان ہو رہا ہے، ہم دعائیں کر رہے ہیں ادھر اعلان ہو رہا ہے. کوئی مانگنے والا ہو تو آ جائے، کوئی مغفرت چاہنے والا ہو تو آ جائے. کیسی اللہ کی رحمت کے در کھولے ہیں، کیسی اللہ کی رحمت جوش میں ہے. مجھے اس پر اکثر حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کا ایک بیان یاد آتا ہے. وہ بیان کر رہے تھے، مردوں کا بھی مجمع تھا، ایک طرف عورتیں بھی بیٹھی بھی تھیں. حضرت کو اللہ نے بولنے میں بڑا کمال عطا کیا تھا. لاکھوں اور ہزاروں لوگوں نے ان کے بیانات کو سن کے توبہ کی اور دین کی راہ کو اختیار کیا. تو بیان کر رہے تھے اور بیان میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ لوگوں رات کے وقت خوب توبہ تلہ کیا کرو، رات میں اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ مضمون حضرت نے بیان فرمایا. تو خواتین کا مجمع تھا. ایک بوڑھی اماں کھڑی ہو گئیں اور کھڑے ہو کر یہ سوال کیا کہ حضرت پہلے ایک بات بتائیے، اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کب کرتا ہے جو آپ کھولنے کی بات کرتے ہیں؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بوڑھی اماں مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتی ہے. واقعی اللہ کی رحمت کے در تو دن رات کھلے ہوتے ہیں. بند وہ کرے جس کی بیوی بچے ہوں، بند وہ کرے جس کو اونگ آتی ہو، بند وہ کرے جس کو نیند آتی ہو. تو قرآن نے تو کہا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ نہیں ہوتی، اللہ کو نیند نہیں ہوتی. قرآن نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں، وہ اس کو کسی نے نہ جنا، اس نے کسی کو نہ جنا. اللہ تو بے نیاز ہے، بیوی سے پاک اور اولاد سے پاک اور موت اور حیات کی بندشوں سے پاک. تو جب پکارو اللہ تمہاری پکار کو سننے تیار. اس کی رحمت کا در بند نہیں ہوتا. البتہ بعض راتیں کمال ہوتی ہیں جس میں اللہ کی رحمت بڑی جوش میں ہوتی ہے، جیسے رمضان کی مبارک راتیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور اللہ اعلان کرتے ہیں کوئی مانگنے والا ہو تو آ جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہو تو آ جائے، کوئی رجوع کرنے والا ہو تو آ جائے. کیسے دن اللہ نے عطا فرمائے، کیسی راتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ایک ایک مہینہ ہم لوگ اللہ اس کے رسول کے پابند بنتے ہیں. اللہ نے کیسی برکتوں کو اتار کے دکھایا. چند گھنٹہ ہم نے بھوک کو برداشت کر لیا، چند گھنٹہ پیاس کو برداشت کر لیا. ہم لوگ رمضان میں اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہی کھاتے ہیں. ارے بولو کھاتے کہ نہیں کھاتے ہے نا؟ افطاری سے لے کے سحری تک آدمی کیا کچھ کھاتا ہے. افطاری میں دیکھو غریب سے غریب کے دسترخوان پر کتنے فروٹس ہوتے ہیں، اور بھائی پکوڑے بھی اور بھجیے بھی اور سموسے بھی اور کھجور بھی اور انگور بھی اور کیلا بھی اور پپیا بھی اور تربوز اور خربوز اور پتہ نہیں کیا کیا، کتنی نعمتیں. بندہ جم کے کھا رہا ہے، جم کے جو ہے ماشاءاللہ مشروب بھی پیے جا رہے ہیں. دوڑتے بھاگتے پہنچے مغرب کی نماز میں، پھر واپس آگے دسترخوان پہ آدمی ٹوٹتا ہے. پھر تراویح پڑھ لی، 20 رکعت تراویح.
ظاہر سی بات ہے 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے تو عشاء کے بعد پھر بھوک لگ جاتی ہے، پھر گھر آ کے کھانا کھا رہے ہیں، پھر جا کے کدوائی روڈ پہ کھا رہے ہیں، اور اسلام پورہ میں جا کے کھا رہے ہیں، اور رامن چوک میں جا کے کھا رہے ہیں۔ ارے بولو کھانا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر سحری میں تو بھائی ترری کا مسالہ تو چاہیے، اور ترری بالکل بہترین والی چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہ بھائی دن بھر بھوکا پیاسا رہنا ہے تو جم کے آدمی کھاتا ہے، تو کھانا کم نہیں ہو رہا ہے، کھانا بڑھ جاتا ہے۔ بس چند گھنٹہ ہم نے بھوکا پیاسا رہا اللہ اس کے رسول کے حکم پر کہ بھائی صبح صادق سے لے کر ہم نے افطار تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اپنے اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ اللہ نے ایک حکم کے پورا کرنے پر کیسی برکتیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو دکھاتا ہے کہ غریب سے غریب کے دسترخوان پر بھی کیسی قسم کے فروٹس روزانہ ماشاءاللہ سجتے ہیں۔ عام دنوں میں آدمی 11 مہینہ غور کرے کہ کیا ہمارے گھر میں اتنے فروٹ آتے ہیں، کیا ہمارے گھر میں اتنے کھانے پینے کے سامان آتے ہیں۔ رمضان میں غریب سے غریب بندے کے گھر میں بھی ماشاءاللہ کئی قسم کے فروٹس ہوتے ہیں۔ کیسی برکتیں اللہ نے دکھائیں، ایک حکم کو پورا کیا اللہ نے برکت کے دانے کھول دیے۔ اگر ایمان والا پورے دین پر آ جائے اللہ کیسی برکتیں عطا کرے گا، اللہ کیسی عزتیں عطا کرے گا، اللہ کیسا امن اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، کیسا سکون اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ پیارے بھائیوں یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ماشاءاللہ جو مجمع آیا بہت اچھا مجمع الحمدللہ آیا، اور یہ مجمع انشاءاللہ آگے بات کو آگے پہنچائے گا، اوروں تک اللہ کے پیغام کو انشاءاللہ لے کر چلے گا۔ یہ پیغام امت کو دینے کا اس وقت موقع ہے کہ اللہ نے نبی کے ذریعے سے جو دین دیا وہ صرف 1 مہینے کا دین نہیں دیا ہے، وہ ایک شب برات کا دین نہیں دیا ہے، وہ 1 مہینے کا دین نہیں دیا ہے، یا عید اور بقرعید کے موقع کا دین نہیں دیا ہے۔ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کامل دین عطا فرمایا، جس نے ماں کی گوشت سے لے کر قبر میں جانے تک کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ہم کسی موقع پر آزاد نہیں ہے، چلو بھائی 1 مہینے کے پابند ہو گئے، باقی زندگی کے لیے ہم آزاد۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا حکموں والا دین دیا، ہم آزاد نہیں ہیں کہ جیسے چاہے زندگی گزار لیں۔ آج کل کئی قسم کا دین چلتا ہے، بات عرض کرتا چلوں، ایک دن حالات والا مصیبت آ گئی، مشکل آ گئی تو اللہ کی طرف آ گئے، مشکل ختم تو اللہ کو چھوڑ دیا۔ ایک دن چلتا ہے ماحول والا، ماحول ہے ماشاءاللہ تو ہر بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کوئی بندہ جنید بغدادی سے کم تو ہوتا نہیں ہے، اور کوئی خاتون رابعہ بصریہ سے کم تو ہوتی نہیں ہے۔ ماحول آ گیا بھائی، ماحول کا دین ہے اس پر چل رہے ہیں۔ خدا نخواستہ عید اگر جمعہ کے دن کی پڑ جائے، ان نگاہوں نے یہ منظر بھی دیکھا، مالیگاؤں کے چوراہوں پر لکھا ہوتا ہے ارے مسلمانوں اپنی عید کی خوشی میں نماز جمعہ پڑھنا مت بھولنا۔ تو کیا مسلمان اتنا کیا دور ہو گیا اپنے اسلام سے کہ اپنی خوشی میں نماز جمعہ بھی پڑھنا بھول جائے؟ اچھا واقعی ہوتا ایسا ہے کہ آدمی خوشی میں بھول گیا، آدمی کو خیال ہی نہیں کہ بھائی آج تو عید کا دن، آج سب چھٹی، آدمی نماز بھی بھول جا رہا ہے۔ اس سے مجبوراً بورڈ پر لکھنا پڑتا ہے کہ اپنی عید کی خوشی میں نماز جمعہ پڑھنا مت بھولنا۔ ایک مسجد میں کسی موقع پر جانا ہوا تو وہاں لکھا تھا کہ کچھ لوگ کڈنیپ کر لیے گئے ہیں، عید کے بعد لکھا تھا کچھ لوگ کڈنیپ کر لیے گئے ہیں۔ ٹائٹل بڑا اٹریکٹیو تھا کہ بھائی کس کو کڈنیپ کر لیا گیا، تو آگے لکھا تھا کہ کچھ لوگ تھے جو رمضان میں اس مسجد میں نظر آئے تھے، اور جو ہی عید کا چاند نظر آیا وہ غائب ہو گئے۔ جا کر ان کو کسی کو اگر وہ مل جائیں تو ان کو جا کر کہو مسجد کی چٹائیاں پوچھ رہی ہیں کہ اللہ وہ سجدہ کرنے والے کہاں چلے گئے، مسجد کے در و دیوار پوچھ رہے ہیں کہ اللہ وہ اللہ کرنے والے کہاں چلے گئے، قرآن سوال کر رہا ہے کہ مجھ پر دھول پڑ رہی ہے تلاوت کرنے والے کہاں چلے گئے، انہیں کوئی بتائے کہ اس مسجد کے در و دیوار ان کو پوچھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں 1 مہینے کا اسلام نہیں دیا، اللہ نے کامل دین عطا فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک حالات والا دین چلتا ہے کہ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی تو نمازی بن گئے، اللہ کرنے والے بن گئے۔ مصیبت آنے پر اللہ کے در پر آنا غلط نہیں، اچھا ہے، لیکن مصیبت دور ہو جانے کے بعد پھر اللہ اس کے رسول کے دین کو چھوڑ دینا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا دکھ میں خدا کو یاد کیا، سکھ میں خدا کو بھول گئے، جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ تو دکھ میں خدا کو یاد کیا ہے اور جب سکھ آئے تو پھر اللہ کو بھلا دیا۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا یونس صاحب پونا والے رحمت اللہ علیہ،
پونا میں مدار چلہ مسجد میں ان کی امامت ہوا کرتی تھی اور تبلیغ کے لیے بہت وہ سفر کرتے تھے دنیا میں. اکثر ہوتا تھا بھائی رات میں دیر سے آ رہے ہیں، پھر فجر کی نماز میں حضرت نماز پڑھانے آ جاتے تھے. ایک مرتبہ کئی سفر تھا، رات میں 2-3 بجے گھر لوٹے، حضرت کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا حادثہ ہوا ہے. فجر کی نماز میں پوری مسجد فل تھی، پوری مسجد فل. حضرت نے نماز کے بعد کہا یار ابھی تو کوئی شب برات نہیں اور رمضان نہیں، عام طور سے انہی دنوں میں ہماری مسجدیں رمضان میں فجر میں فل ہوتی ہیں اور ان دنوں میں فل ہوتی ہیں، ابھی تو کوئی ایسا موقع نہیں، اتنا بڑا مجمع آیا کیوں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ مولانا تم کو معلوم نہیں، وہ رات میں زلزلہ آیا تھا، رات میں زلزلہ آیا تو مولانا بہت بظاہیت ہے. تو مولانا نے جو ازرائے مذاق کہا کہ یہ سب جھٹکے کا مال ہے، کہ باہر جھٹکا آیا تو یہ سب مسجد میں، اور جھٹکا ختم تو یہ بھی ختم. وہی ایک لطیفہ سناتے تھے کہ ایک بندہ تھا، اس کو پینے کی عادت تھی. اب ایک دن ہوا کہ جیب کے پیسے ختم ہو گئے، سوچا کروں کیا، تو دل میں بات آئی کہ چلو غسل کر کے مسجد جاتے، اثر پڑ کے آئیں. اب غسل وغیرہ کیا اور نہا دھو کے مسجد جانے لگا. گھر والوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مسجد جا رہا ہوں. گھر والے خوش ہو گئے کہ بھائی لگتا ہے ہدایت کا وقت آ گیا، اور بہت خوشی اس کو روانہ کیا. اب وہ پہنچا مسجد تو ماشاءاللہ مسجد والے بھی خوش ہو گئے کہ اللہ نے دل کی دنیا کو بدلا. وقت کافی تھا، اس نے 4 رکعت سنت پڑھی، دیوار کا ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور نظر دروازے کی طرف، مسجد کے گیٹ کی طرف. مقدر سے اس کا جو پارٹنر تھا پینے میں، وہ گھر پہنچا. گھر والوں سے پوچھا میرا پارٹنر کدھر ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ تو مسجد گیا اور دل کی دنیا بدل رہی ہے. اس کو بڑی حیرت کہ میرا پارٹنر اور مسجد، تو اپنے ساتھ 2 بوتل لایا تھا پینے کی، جیب میں چھپا کے رکھا ہوا. سوچا کہ چلو دیکھتا ہوں مسجد میں کیا کر رہا ہے. وہ آئے دروازے پر، مقدر سے یہ دیکھ رہا تھا دروازے کی طرف، دونوں کی نظر سے نظر ٹکرائی. باہر والا بڑا ہوشیار تھا، اس نے 2 بوتل نکال کے اشارہ کیا. اب جب دیکھا تو بے قرار ہو گیا نا، فرض باقی ابھی جانے لگا. مسجد والوں نے کہا کہ اللہ کے بندے سنت تو پڑھی لی آپ نے، فرض باقی فرض پڑھ لو، اس کے بعد چلے جانا. اس نے کہا جی سنت پہ مل گئی تو فرض کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو سنت پہ مل گئی ہے نا. یہ دکھ میں خدا کو یاد کیا، سکھ میں خدا کو بھول گیا. تو ہمیں حالات والا دین نہیں ملا، ہمیں ماحول والا دین نہیں ملا، ہمیں خواہشات والا دین نہیں ملا کہ صاحب اس کے بغیر بھی تو دین ہو سکتا ہے، اس کے بغیر بھی تو دین ہو سکتا ہے. بھائی میں نماز ہی نہیں پڑھتا باقی تو میں مسلمان، میں روزہ ہی نہیں رکھتا باقی تو میں مسلمان، میں سنت پہ ہی نہیں چلتا باقی تو میں مسلمان. اس پر ایک لطیفہ اور وہ سناتے تھے. وہ یہ سناتے تھے کہ ایک بندہ تھا، اس نے اپنا کپڑا نکالا چاند رات کو، ٹیلر سے سی کے لایا تھا. تو اب دیکھا تو پیجامہ بہت بڑا تھا. تو اس نے سوچا کہ یار عید کی چاند رات، اب تو ٹیلر لوگ بھی بہت بھاؤ میں رہتے ہیں اور کر کے دیں گے نہیں، تو کیا کروں. تو امی کے پاس گیا اور جا کر امی سے کہا کہ امی پیجامہ بہت بڑا ہو گیا ہے، آپ 3 انچ کاٹ کے سی دو تو کل عید ہے پہن لوں گا. ماں نے کہا کہ بچپن سے لے کے آج تک سب کچھ میں نے کیا، کم سے کم شادی کے بعد کچھ تو کام اپنی بیوی سے کروا لیا کر. وہ آیا بیوی کے پاس، کہا کہ اللہ کی بندی یہ کر دیں. اب ظاہر سی بات ہے بیوی بھی بڑے بھاؤ میں تھی، چاند رات تھی اور بہت کام اس کو تھے. اس نے کہا جھاڑو بھی میں لگاؤں، روٹی بھی میں پکاؤں، سالن بھی میں بناؤں، کپڑے بھی میں دوں، اب پیجامہ چھوٹا کرنا تو وہ بھی میرے ذمے، کچھ تو کام اپنی بہن اور امی سے کروا لیا کرو. ہو گیا بہن کے پاس میں. تو بہن نے کہا کہ بھیا میں بہت بزی ہوں، تم نہ بھابھی سے کروا لو. اس کو غصہ آیا، وہ ٹانگ کے چلا گیا کدوائی روڈ. مالیگاؤں والا بندہ تو کدوائی روڈ ہی جائے گا نا، تو کدوائی روڈ چلا گیا. اب جانے کے بعد نا ماں کو بہت پیار آیا، یہ بچہ میرا ہے، ایک پیجامہ تو چھوٹا کرنے کی بات کر رہا تھا، چلو میں کر دیتی. اب وہ اٹھی اور 3 انچ کاٹا اور سی کے ٹانگیں چلے گی. اب وہ ہٹ گئی تو تھوڑی دیر بعد نا بیوی کو بہت لاڑا گیا اپنے شوہر پہ. اس نے کہا کہ شوہر تو میرے ہی ہے نا، میرے علاوہ بیچارے کا کام کون کرے گا، میں نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا. وہ بھی اٹھی 3 انچ کاٹا اور سی کے ٹانگیں چلی گئی. اچھا وہ فارغ ہوئی، بہن بھی کچھ کام میں مشغول، فارغ ہوئی تو اس نے دیکھا کہ بھیا کا پیجامہ ٹانگا ہے. تو کہا کہ بھیا کا کام میں تو چند دن میں چلے جانے والی، بھیا کا ایک کام ہی ہے نا میں کر دیتی ہوں. وہ بھی اٹھی 3 انچ کاٹا سی کے ٹانگیں چلی. پیجامہ کیا بن گیا بھائی؟ کچھ اور ہی بن گیا. تو آج معاف کرنا یہ مسلمان اپنے نبی کے دین کے ساتھ کرتا ہے، صاحب میں بس نماز ہی نہیں پڑھتا باقی تو میں مسلمان، میں روزہ ہی نہیں رکھتا باقی تو میں مسلمان، میں سنت ہی پر نہیں چلتا باقی تو میں مسلمان. نہیں پیارے بھائیوں، اللہ نے نبی کی برکت سے کامل دین مجھے اور آپ کو دیا. شکیل بھائی اوپر تشریف لائیے، نیچے کے بیٹھ آئیے اوپر.
اللہ نے کامل دین دیا. اس کا مطالبہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر مرو. کیا مطلب ہے؟ علماء نے فرمایا کہ جیو مسلمان بن کر، تب تو مرو گے مسلمان بن کر. ہمارا کوئی ملک الموت سے ایگریمنٹ تھوڑی ہے کہ میں فجر کی نماز میں سجدے میں جاؤں گا تب مجھے لینے آنا. وہ تو بازار میں بھی آ سکتا ہے، وہ کاروبار کرتے کرتے بھی آ سکتا ہے، آگے کہوں کہ نوٹ مجھتے مجھتے بھی آ سکتا ہے. اللہ نے دین نبی کی برکت سے ایسا خوبصورت دیا کہ ہم 24 گھنٹہ اس پر چلیں. ہم کاروبار کریں نبی کی شریعت پر، ہم معاملہ کریں نبی کی شریعت پر، شادی بیاہ کریں نبی کے دین کی روشنی میں. ملک الموت کو جب آنا ہو آ جائے، اللہ کی قسم اسلام کی حالت میں آئے گا. کوئی بندہ پیسہ موٹتے ہوئے چلا جائے، دل پر ہاتھ رکھ کے بولو دنیا اس کو برا سمجھتی کہ نہیں سمجھتی. کوئی بندہ فجر کی نماز میں سجدے میں مر جائے تو دنیا اس پر فخر کرتی ہے کہ نہیں کرتی. میں یوں عرض کرتا ہوں اللہ نے نبی کی برکت سے دین وہ خوبصورت دیا. کوئی بندہ فجر کی نماز میں سجدے میں جائے انشاءاللہ جنت کی امید ہے. کوئی بندہ دکان پر پیسہ موج رہا تھا نبی کی شریعت پر، اس نے جھوٹ نہیں کہا، اس نے سود کو اختیار نہیں کیا، اس نے دھوکے کو اختیار نہیں کیا، ابھی حلال کمائی اختیار کر رہا ہے اور دکان پہ بیٹھ کے پیسے موج رہا ہے. ملک الموت آ گیا، دنیا اس کو عیب کی نظر سے دیکھ سکتی ہے. اللہ کی قسم آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں، یہ عیب کی بات نہیں ہے. یہ نبی کی شریعت پر دنیا سے رخصت ہوا. کل حشر کے میدان میں اس تاجر کا حشر اللہ انبیاء کے ساتھ کرے گا، صدیقین کے ساتھ کرے گا، شہداء کے ساتھ کرے گا. نبی کا دین بڑا خوبصورت ہے. ہم ایک مہینے کے مسلمان نہیں، ہم نیت کریں اپنے اس رمضان کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے مزین کریں گے اور اس نیت سے کہ انشاءاللہ ہمیں ساری زندگی بدلنی ہے، ساری زندگی ہمیں صحیح کرنا ہے. رمضان بڑا خوبصورت مہینہ، اس کی بس آمد ہے. ہم رمضان کا استقبال کریں. ہمارے شہر میں رمضان کا استقبال ہوتا ہے تری کے مسالے کے ساتھ اور کھجوروں کے اہتمام کے ساتھ اور ڈھیر سارے ڈرائی فروٹس کے انتظام کے ساتھ. آپ کریں اور شوق سے کریں. 1 کلو نہ لائیں 10 کلو لے کر آئیں، پڑوسیوں میں بھی تقسیم کر دیں، غریبوں میں بھی تقسیم کر دیں. 1 کلو کھجور کی بجائے 10 کلو کھجور لے کر آ گئے، آس پڑوس والوں کو بھی دے دیا، رشتہ داروں کو بھی دے دیا. 1 کلو تری کے مسالے کی بجائے 10 کلو لا کر اوروں میں بھی تقسیم کر دیا. کریے اللہ بڑا اجر عطا کرے گا، بڑا ثواب عطا کرے گا. لیکن اصل کہوں کہ رمضان کا استقبال توبہ کے ساتھ ہونا چاہیے، رمضان کا استقبال نیک اعمال کے ساتھ ہونا چاہیے، رمضان کا استقبال قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہونا چاہیے، رمضان کا استقبال ماں باپ کی خدمت کے ساتھ ہونا چاہیے، رمضان کا استقبال بہن کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہونا چاہیے، رمضان کا استقبال ناچنے والوں کے گندے لائف اسٹائل سے توبہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اصل استقبال تو رمضان کا یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچنے کی عزم کریں اور پورا رمضان اور پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزارنے کے عزم اور ارادے کریں کہ انشاءاللہ ساری زندگی بدلنی. آج کل ہمارا رمضان ثوابی تو بن جا رہا ہے، انقلابی نہیں بن رہا ہے. بات پر غور کریے گا. ثواب تو اللہ نے بہت عطا کیا لیکن اصل مقصود انقلاب ہے. اصل مقصود زندگی کی تبدیلی ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہماری زندگی میں اللہ اس کے رسول کی شریعت ہماری اپنی زندگی میں داخل ہو جائے. یہ رمضان کا مقصود ہے. لہذا اپنے رمضان کو مزین کرنا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ میں. ہم رمضان میں انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کریں گے، اپنی نماز کو انشاءاللہ جاندار بنائیں گے. ہم رمضان میں انشاءاللہ صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کریں گے. ہم رمضان میں گناہوں سے بچیں گے، موبائل سے دوستی کم کر دیں، قرآن سے دوستی بڑھا دیں، اللہ کی یاد سے دوستی بڑھا دیں، اپنا وقت فارغ کریں. رات میں اکثر جاگنے کا موقع ہوتا ہے، موبائل سے بچ جائیں. اپنی راتیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہم گزاریں. اہتمام کرنے والوں نے رمضان کا کیسا اہتمام کیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ 30 دن کا رمضان ہو 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. ایک دن میں تلاوت ہو رہی، ایک رات میں تلاوت ہو رہی اور ایک تراویح میں قرآن پاک کو سن رہے ہیں. 61 قرآن ہوا. ہمارے کئی اکابر علماء کو بھی میں جانتا ہوں کہ جن کا معمول رمضان میں 30 دن کے روزے ہوں 61 قرآن پاک ماشاءاللہ ان کا ختم ہوتا تھا. شہر میں کیسے عالم کو میں جانتا ہوں 1 مہینے کا اعتکاف کیا اور نیت کی کہ انشاءاللہ اس کو پورا کرنا. ماشاءاللہ اس بندے نے 61 قرآن 1 مہینے میں پڑھ کے دکھایا. 61 قرآن 1 مہینے میں پڑھ کے دکھایا. وصول کرنے والے کیسے وصول کرتے ہیں. ہم کچھ تو عزم کریں کہ بھائی کم سے کم 3 ختم کر لوں گا،
10 पाक कुरान पाक इंशाअल्लाह ख़त्म कर लूँगा। कुरान बड़ी नियामत है, कुरान बड़ी दौलत है। वो ज़ुबान क़यामत के मैदान में बड़ी बदकिस्मत होगी जो अल्लाह के कलाम पे न चल सकी हो, जो अल्लाह के कलाम पे न चल सकी हो। वहाँ बड़ी बदकिस्मत होगी जो अल्लाह के कलाम को न देख सकी हो। ऐसी भी जिंदगियां हुआ करती हैं। अल्लाह हम सबको माफ करें, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करें कि हफ्तों गुजर गया कुरान को हाथ नहीं लगाया, महीनों गुजर गए कुरान को हाथ नहीं लगाया, बल्कि यूं कहूं तो गलत ना हो कि सालों गुजर गए कुरान को हाथ नहीं लगाया। और ऐसी तो बेशुमार शख्सियात मिल जाएंगी कि जिंदगी के 30 साल गुजर गए, आज तक पूरा कुरान मुकम्मल तिलावत नहीं की है। 40 साल गुजर गए, आज तक पूरा कुरान मुकम्मल तिलावत नहीं की है। कितनी महरूमी की बात है। हम कुरान को वक्त देने वाले बने, कुरान से मोहब्बत करने वाले। कैसे कैसे लोग दुनिया में गुजरे, कुरान की कदर करने वाले कैसे कैसे लोग दुनिया में गुजरे, जिन्होंने कुरान से इश्क किया, जिन्होंने कुरान से मोहब्बत की, जिन्होंने कुरान की तिलावत की। अब्दुल्लाह बिन मुबारक हमारी तारीख का बहुत बड़ा नाम है, रहमतुल्लाह अलैह। वो इरशाद फरमाते कि मैं हज के सफर में था, हज हुआ, मैं गुजर रहा था, मैंने देखा कि कपड़े में कोई शय लिपटी हुई पड़ी है। मैं करीब गया तो मुझे लगा कि कोई इंसान अंदर है। मैंने सलाम किया तो अंदर से जवाब आया, आवाज सुन के मुझे लगा कोई बूढ़ी खातून अंदर है। तो मैंने कहा यहाँ क्या कर रही हो? तो बूढ़ी खातून ने जवाब नहीं दिया, बल्कि कुरान की आयत पढ़ी। उसने कुरान की आयत पढ़ी, वमन युद्लिलिल्लाहु फला हादिय लह। इसका मफहूम ये है कि जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। हजरत तो बहुत बड़े आलिम, हजरत फरमाते हैं मैं समझ गया ये रास्ता भटक गई है। मैंने कहा अम्मा जान कब से इधर हो? तो उसने कुरान की आयत पढ़ी, सविया। हजरत समझ गया कि 3 दिन 3 रात से ये औरत इधर ही है। अम्मा जान कुछ खाओगी पियोगी तो कुछ खा लो। बूढ़ी अम्मा ने कुरान की आयत पढ़ी, वअतिम्मुस्सियाम इलल लैल, रोजों को पूरा करो रात होने तक। क्या मतलब कि उसका रोजा है? कहा कि अम्मा जान तुम यहाँ 3 दिन से हो और 3 रात से हो, तुम्हारा खाने पीने का इंतजाम कौन करता है? तो बूढ़ी अम्मा ने कुरान की आयत पढ़ी, वहुवा युतइमुनी व यस्कीन, यानी वही अल्लाह मुझे खिलाता है, वही अल्लाह मुझे पिलाता है। हजरत ने कहा अम्मा जान तुमको जाना किधर है? तो अम्मा जान ने कुरान की आयत पढ़ी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। हजरत समझ गए इसको मस्जिद अक्सा जाना है। कहा अम्मा जान मेरी सवारी हाजिर, बैठ जाइए, ना महरम है, बूढ़ी है, क्यों कोई मसला नहीं, बहरहाल ना महरम है, लेकिन कोई बेपर्दगी ना हो जाए, कोई बेपर्दगी ना हो जाए। तो उसने कुरान की आयत पढ़ी, वकुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम। क्या मतलब कि बेटा मैं सवारी पर बैठने जा रही हूँ, किनारे हो जा, नजरें झुका ले, कहीं कोई बेपर्दगी ना हो जाए, कहीं कोई अल्लाह का हुक्म न टूट जाए। यूं दर्जे की माएँ होती थी, तब जाके उनके पेट में पलने वाला बच्चा कोई इमाम शाफी बन रहा है, कोई इमाम बुखारी बन रहा है, कोई निजामुद्दीन औलिया बन रहा है, कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन रहा है, कोई अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बन रहा है, कोई निजामुद्दीन औलिया बन रहा है, कोई सुफियान सौरी बन रहा है। ये माओ के कमालात थे, ये माओ की गोद का कमाल था। खैर हजरत किनारे हो गए, वो सवारी पर बैठी, हजरत ने लेकर चलना शुरू किया। हजरत ने सोचा कि काफिला जो जा रहा है बैतुल मुकद्दस, मैं उस काफिले में इसको मिला दूंगा। अब मैंने सोचा कि तेजी से चलता हूँ और कुछ अशार जोर जोर से पढ़ता हूँ ताकि आसानी से सफर मेरा कट जाए। तो मैंने लेकर चलना शुरू किया और जोर जोर से अशार पढ़ने मैंने शुरू किए। कदम भी तेज है, आवाज भी तेज है। तो उस खातून ने कुरान की आयत पढ़ी, वक़्सिद फी मशीका वग़्दुद मिन सौतिक, अपनी चाल में इत्तेदाल इख्तियार करो, अपने बोलने में अपनी आवाज को पस्त करो, ज्यादा शोर न मचाओ। हजरत कहते हैं मैंने रफ्तार को कम कर लिया, आवाज को स्लो कर लिया, लेकिन मैं अशार पढ़ रहा था। तो बूढ़ी अम्मा ने कुरान की आयत पढ़ी, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, यानी कुरान में से जो आसान हो वो पढ़ो। कहते मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, काफिला करीब पहुंचा। मैंने बूढ़ी अम्मा से कहा कि इस काफिले में तुम्हारे कोई रिश्तेदार होंगे, उनकी कुछ निशानियां बताओ। तो उसने कुरान की आयत पढ़ी, व अलामात व बिन्नज्मि हुम यहतदून, और उनकी निशानियां हैं वो लोग सितारों से राह इख्तियार करते हैं। क्या मतलब? हजरत समझ गए जैसे अंधेरी रात में सितारों को देखकर लोग रास्ता तय करते हैं। इस काफिले के गाइड इसके अपने रिश्तेदार हैं। हजरत ने कहा वो हैं कौन? बूढ़ी अम्मा ने कुरान की आयत पढ़ी, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयाती दुनिया, के माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है। हजरत समझ गए कि इसके बच्चे काफिले में हैं। हजरत ने कहा उनके नाम तो बताओ। उसने कुरान की आयत पढ़ी, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीलन,
वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमन, या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। 3 नबियों के नाम, इब्राहिम, मूसा और यहया। हजरत समझ गया उसके बच्चों के ये नाम। काफिला करीब आया, बच्चों से मुलाकात की, इब्राहिम, मूसा, यहया मिले। कहा कि तुम्हारी अम्मी बड़ी अजीब हैं, बात करो तो कुरान पढ़ती हैं, कुछ कहती हैं तो कुरान पढ़ती हैं, सवाल करो तो कुरान पढ़ती हैं, इसके अलावा एक जुमला नहीं कहती। उन्होंने कहा हजरत 40 साल गुजर गया, हमारी अम्मी ने कुरान के अलावा एक जुमला अपनी जुबान से नहीं निकला। हर मौके पर इसकी जुबान पर कुरान होता है। 40 साल पहले जवान थी ना ये बूढ़ी अम्मा, 40 साल पहले तो जवान रही होगी ना। कुरान से मोहब्बत करने वाले कैसे कैसे लोग गुजरे हैं। हम नियत करें कि कुरान को इंशाअल्लाह वक्त देंगे, अपने रमजान को कुरान की तिलावत से वसूल करेंगे और बतौर खास शब कदर की इंशाअल्लाह तलाश करेंगे। अब मैं आखिरी बात पर आ जाऊं। शब कदर की रात बहुत बड़ी रात, बड़ी मग़फ़िरत की रात। ये वो खूबसूरत रात होती है जिसमें जिब्राइल को अल्लाह ताला जमीन पर उतारते हैं और बड़े बड़े पापियों को माफ कर दिया जाता। लेकिन हदीस में बताया कि 4 लोगों को अल्लाह ताला इस रात में भी माफ नहीं करता। 4 लोगों को अल्लाह इस रात में माफ नहीं करता। साहबा बहुत हैरान थे कि वो कौन है जिन्हें इस शब में भी अल्लाह माफ नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक तो शराब पीने वाले को अल्लाह ने माफ न किया, दूसरा माँ बाप के नाफरमान को अल्लाह ने माफ न किया, तीसरा ताल्लुकात के तोड़ने वाले को अल्लाह ने माफ न किया, और चौथा दिल में कीना रखने वाले को अल्लाह ने माफ न किया। शराब पीने वाला शब कदर में अल्लाह की माफी का हकदार नहीं बनता। अल्लाह की जात से उम्मीद, इस पूरे मजमे में कोई भाई शराब का आदी नहीं है, कोई भाई नशे का आदी नहीं है। लेकिन चूंकि मीडिया का दौर है, बातें दूर तक पहुंचती हैं, तो किसी ऐसे भाई के कान तक मेरी दर्द भरी सदा पहुंच जाए जो शराब का आदी हो चुका है, जो नशे का आदी हो चुका है। मैं अल्लाह का वास्ता दे के कहूं कि अल्लाह के वास्ते वापस आ जाएं, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लें, अल्लाह के वास्ते वापस आ जाएं। उलमा ने किताबों में लिखा कि शराब पीने में 70 से भी ज्यादा नुकसानात हैं। सबसे बड़ा यह है कि मौत पे कलमा याद नहीं आता, मौत पे कलमा याद नहीं आता। वापस आ जाएं, तौबा कर लें। अम्मी जान आयशा से पूछा गया था, अम्मी जान ज़लज़ले क्यों आते हैं? उन्होंने इरशाद फरमाया, जब लोग शराब पीते हैं और जब लोग नाच गाने की महफिलें कायम करते हैं और जब बेहयाई के अफ़आल करते हैं, आसमानों पर अल्लाह को गैरत आती है और अल्लाह फरमाते हैं जमीन की लगामों को खींच दिया जाए, फिर जमीनें फट पड़ती हैं, समंदर में सुनामी के झटके पड़ जाते हैं। तो बेहयाई और शराब ये तबाही का रास्ता, ये बर्बादी का रास्ता। अच्छा, किसी ऐसे भाई के कान तक आवाज पहुंच रही है शराब नहीं पीता है, जो नशा नहीं करता है, लेकिन पैसे कमाने के लिए वो शराब का डीलर बन के बैठा हुआ है, नशावर गोलियों का डीलर बन के बैठा हुआ है। अल्लाह का वास्ता दे के कहूं, हुजूर की उम्मत के जवानों की जवानियां बर्बाद न करें। अपनी अलमारियां पैसों से भरने की खातिर हुजूर की उम्मत को जहन्नम की आग का ईंधन बनने का आप खुदा जरिया न बने। अपना बर्तन पाक कर लें। उतारने वाला आसमान से पाक रोजी उतारता है, लेने वाले का बर्तन उसे गंदा कर देता है। हम अपने बर्तन को पाक रखें, हम अपने बर्तन को साफ रखें। वक्त से पहले तकदीर से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। बंदा अपना बर्तन पाक कर लें, अल्लाह बरकत के साथ अता करेगा, अल्लाह इज्जत के साथ अता करेगा। लिहाजा किसी ऐसे भाई के कान तक आवाज पहुंच रही, अल्लाह के लिए इस कमाई से तौबा कर लें, वरना याद रखिए कि क़यामत के दिन ऐसी गलत कमाई करने वाला, उसकी औलाद उसका गिरेबान पकड़ेगी कि हमें हराम की कमाई क्यों खिलाई थी, हमें गलत कमाई क्यों खिलाई थी। शराब पीने वाला माफ नहीं किया जाता। दूसरा फरमाया कि माँ बाप के नाफरमान को अल्लाह ने माफ न किया। माँ बाप का कितना बड़ा दर्जा अल्लाह उसके रसूल ने बताया। कुरान में तो यहाँ तक कहा, फला तकुल लहुमा उफ़, उनकी कोई बात बुरी लगे तो उनको उफ़ भी न करना। उलमा ने फरमाया कि अगर इससे हल्का भी कोई जुमला होता, अल्लाह उस जुमले को भी हराम कर देता। तो औलाद तो आज गाली दे रही है, औलाद तो माँ बाप को आज धक्का दे रही है। कितने नौजवान अपनी अम्मी को बुढ़िया कह रहे हैं, कितने नौजवान अपने अब्बा को बुढ़ा कह रहे हैं। अरे जालिम, किसको बुढ़िया कहा? जिसने 9 महीने पेट में उठाया, जिसने 2 साल दूध पिलाए, तू सोया वो सोई, तू जागा वो जागी, जिसने तेरा पेशाब पाखाना धुलाया, जिसने तुझे अपनी बाहों से लगाया, जिसने हजारों मर्तबा तुझे अपने सीने से लगाया, जिसने अपने खून के दूध बना के वो तेरी गिज़ा का सामान मुहैया किया, जिसने अपनी सारी राहत और आराम को तेरी निस्बत पे कुर्बान कर दिया। आज तो जवान होने के बाद अपनी अम्मी को बुढ़िया बोलता है। अरे जालिम, अल्लाह उसके रसूल को क्या मुंह दिखाएगा? दर्द की बात, कितनी बूढ़ी माएं आज मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगकर जुबान हाल से गोया के दुनिया के लोगों
لوگوں سے کہتی ہیں ارے لوگوں اللہ کے نام پر 2-4 روپیہ مجھ بدقسمت عورت کی جھولی میں ڈال جاؤ، میں وہ بدقسمت بوڑھی ماں ہوں جس کی کوکھ سے نکلی ہوئی اولاد آج اس کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ کتنی مائیں بھیک مانگ رہی ہیں، کتنے باپ بھیک مانگ رہے ہیں اور زبان حال سے گویا کہ کہہ رہے ہیں میں وہ بدقسمت بوڑھا ہوں جس کی اولاد اس کو پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ ماں کا کتنا بڑا درجہ، باپ کا کتنا بڑا درجہ۔ ایک صحابی علقمہ نام ان کا، ان کی موت کا وقت، صحابہ ان کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں لیکن زبان پہ کلمہ نہیں چڑھ رہا ہے۔ حضرت بلال دوڑے آ گئے کہ یا رسول اللہ بہت گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ چلیے۔ ہمارے آقا تشریف لے گئے، جا کر دیکھا ان سے بات چیت کی، وہ بات کر رہے ہیں زبان پہ کلمہ نہیں چڑھ رہا ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی ان کے ماں باپ زندہ ہیں؟ کسی نے کہا جی ماں زندہ ہے۔ آپ نے پوچھا راضی ہے یا ناراض ہے؟ کہا جی ماں ناراض ہے۔ آپ نے ٹھیک ہے ان کی امی کو بلاؤ، ان کی امی کو بلایا گیا۔ جب وہ تشریف لائی نا تو اللہ کے رسول نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ آپ کو اپنے بیٹے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے یوں نہیں کہا حضرت یہ نماز نہیں پڑھتا، حضرت یہ روزہ نہیں رکھتا، حضرت یہ شراب پیتا ہے۔ انہوں نے یوں نہیں کہا کہ حضرت یہ بہت یہ کرتا ہے اور گالی دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں ہے تو تہجد گزار ہے۔ ایک بات ہے حضرت زبان کا بڑا سخت ہے، بات کرتا ہے دل چیر کے رکھ دیتا ہے، اور اس نے اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دے رکھی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا اگر آپ معاف کر دیں تو بہت اچھا ہو جاتا۔ انہوں نے کہا حضرت اس نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، میرا معاف کرنے کو طبیعت نہیں ہو رہی حضرت۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے حکمت کے طور پہ حضرت بلال سے کہا بلال ایک کام کرو، ادھر آؤ، جاؤ جنگل میں اور ڈھیر ساری لکڑیاں لاؤ، ہم علقمہ کو آگ میں جلا دیتے ہیں۔ ان کی والدہ کھڑی تھی نا ادھر، وہ سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ میرے بیٹے کو آگ میں جلانے کی بات کرتے ہو؟ اب اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے معاف نہ کیا اور یہ بغیر ایمان کے دنیا سے گیا تو پھر یاد رکھنا سیدھا جا کے جہنم کی آگ میں جلے گا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ میرے برداشت کی چیز نہیں ہے، میں نے معاف کیا۔ ماں نے کہا میں نے معاف کیا، اور ادھر بیٹے کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روح نکل گئی۔ ماں کے نافرمان صحابی رسول تب بھی موت پہ ایمان کی مشکل ہو گئی۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، درد کی بات ہے۔ اماں کو پتہ ہوتا ہے میرے بیٹے کو کون سا سالن پسند ہے اور کس انداز کی دال پسند ہے، کس انداز کا چاول پسند ہے، کون سا کھانا میرے بیٹے کو پسند ہے۔ بوڑھے باپ کو پتہ ہوتا ہے، وہ جب کاروبار سے گھر کے لیے نکلتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میرے بیٹے کو کون سا پھل پسند ہے، کون سی مٹھائی پسند ہے۔ 100-200 کا آج دھندا ہوا تھا، اس پر بھی بندہ اپنی خواہشات کو کاٹ کر، اپنی خواہشات کو قربان کر کے بچے کے لیے فروٹ لے کر جا رہا ہے، بچے کے لیے مٹھائی لے کر جا رہا ہے۔ اور جب بچہ کھاتا ہے نا وہ غریب باپ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے خوش ہوتا ہے، میرا بچہ کتنا خوش ہو رہا ہے۔ ایک باپ کو پتہ ہے میرے بچے کو کون سا پھل پسند، کون سی مٹھائی پسند۔ یہی بچہ جوان ہو جائے اور کمائی کرنے لگ جائے، جوان کمائی کرنے والی اولاد کو نہیں پتہ ہوتا میرے بوڑھے ابا کو کون سا پھل پسند ہے، میری بوڑھی امی کو کون سا پھل پسند ہے۔ ایک 10 روپیہ باپ پہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی، کتنی محرومی کی بات ہے، کتنی تباہی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی امی کو دیکھا تھا، ابو کو دیکھا نہیں تھا، اور دونوں کے دنیا سے جانے کا بڑا درد تھا۔ زندگی کے کسی وقت میں آپ نے کہا تھا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ کیا درد ہوگا اس جملے میں، در یتیم کا درد آپ اندازہ لگائیے، کچھ سوچئے کیسا درد سے کہا ہوگا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو کم از کم میری امی تو ضرور زندہ ہوتی، اور میں نماز کی عشاء کے مصلے پر ہوتا اور نماز میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور گھر میں سے میری امی مجھے پکارتی بیٹا محمد، میں اپنی امی کی خاطر نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا درجہ بتایا، کتنا بڑا مقام بتایا۔ رمضان سے پہلے ماں کے پیر پکڑے جائیں، ابا کے پیر پکڑے جائیں، امی معاف کریے، ابو معاف کریے، کتنا بھی نافرمانی کر جائیں، ایک مرتبہ آنسو لے کے حاضر ہو جائیں، ماں رو کے دعائیں دیتی ہے، باپ رو کے دعائیں دیتا ہے، گلے لگاتا ہے، ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں کیا جاتا۔ تیسرا فرمایا تعلقات کا توڑنے والا معاف نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول نے تعلقات کا جوڑنا سکھایا، جڑنا سکھایا، اخلاق سکھائے، محبت سکھائی۔ آج تو بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، بیٹا باپ سے بات نہیں کر رہا ہے، بہن بہن سے بات کرنے تیار نہیں، مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے اخلاق دیکھیے، آپ نے دشمنوں کو بھی گلے سے لگایا ہے، پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دی ہے، گالی دینے والوں کو بھی دعا دی ہے۔ اللہ کے رسول کا ایک سفر تھا،
فتح مکہ کے بعد حنین میں جانا تھا تو آپ نے اعلان کیا کہ مکہ کے کافر جو ہمارے ہاتھ کے نیچے آ چکے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ حنین چلیں گے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ اس غزوے میں مکہ کے کافر بھی شریک تھے۔ راستے میں کسی جگہ نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال نماز کے لیے اذان دو۔ وہ اذان دینے کھڑے ہوئے۔ اچھا، حضرت بلال خوبصورت نہیں تھے، حضرت بلال کوئی بہت مالدار آدمی نہیں تھے، حسن جمال نہیں، جاہ و جلال نہیں، حسب نسب نہیں۔ تو مکہ کے جو کافر تھے نا، اس میں کئی نوجوان شریر لڑکے انہوں نے شور کرنا شروع کیا، حضرت بلال کی نقل اتارنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن چونکہ اذان تھی آپ خاموش تھے۔ اذان ختم ہوئی، آپ نے صحابہ سے کہا بھائی یہ کون تھے جو شور کر رہے تھے؟ صحابہ نے کہا حضرت مکے کے کچھ کافر لڑکے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب کو پکڑ دھکڑ کے لاؤ۔ صحابہ گئے اور سب کو پکڑ کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ گھبرا رہے تھے کہ کہیں ہماری گردن نہ مار دی جائے۔ آپ نے کہا تم شور کیوں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو بلال کا مذاق اڑا رہے تھے، اس کو تو مارتے ٹھوکتے تھے، آج اتنا اونچا ہو گیا کہ ہر جگہ اس کی آواز بلند ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بات بتاؤ، کوئی ایک لڑکا تھا جو بہت زیادہ ہی شور کر رہا تھا اور بہت زیادہ ہی بلال کی نقل اتار رہا تھا، وہ کون تھا؟ وہ سارے بچوں نے اشارہ کیا ابو محذورہ کی طرف۔ ابو محذورہ اسلام کا کٹر دشمن نوجوان، اللہ کے رسول نے قریب کیا، وہ ڈر رہے ہیں کہ میری گردن نہ مار دیں۔ آپ نے کہا بیٹا تم بلال کی نقل اتارتے تھے، چلو ایک بار میرے سامنے پھر سے کر کے سناؤ۔ تو انہوں نے کہا حضرت مجھے اذان نہیں آتی ہے۔ آپ نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، تجھے میں اذان سکھاتا ہوں۔ ایک اسلام کے کٹر دشمن کو اللہ کے رسول اذان کے کلمہ سکھا رہے ہیں۔ آپ نے پوری اذان سکھائی، پوری اقامت سکھائی۔ اقامت کا آخری جملہ ہے لا الہ، ارے بولو لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے کہا جی لا الہ الا اللہ۔ جو ہی انہوں نے یہ جملہ کہا، اب دست شفقت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے اس کے سر کے بالوں پر ہاتھ رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ پاک سے دعا ہو رہی، میرے پیارے اللہ اس کی زبان پہ کلمہ تو میں نے جاری کر دیا، اس کے دل میں اتارنا میرا کام نہیں، اللہ یہ تیرا کام ہے۔ اللہ تو اس نوجوان کو ہدایت دے دے۔ ابو محذور اپنی کارگزاری سناتے ہیں، میری آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، یار میں کیا اور یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہی کھڑے کھڑے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھ گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول تشریف فرما، بچے نے کہا کہ حضرت آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا تجھے کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت میری چاہت ہو رہی ہے کہ حضرت بلال تو مدینہ کے مؤذن ہو جائیں، آپ مجھے حرم مکی کا مؤذن بنا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ لوگوں سن لو، آج سے بلال تو مدینہ کے مؤذن ہوں گے اور ابو محذورہ مکے کے مؤذن ہوں گے۔ اسلام کا کٹر دشمن نبی کے اخلاق کی برکت سے مکے کا پہلا مؤذن بنا۔ ساری زندگی اذان ان کے ذمہ، ان کے پاس بچے جمع ہوتے، کہتے کوئی حدیث سنائیے نا، وہ کہتے حدیث تو فلاں فلاں لوگوں سے سن لو، میں تمہیں اپنے نبی کے اخلاق سناتا ہوں۔ یہ واقعہ رو رو کے سناتے تھے۔ اچھا ان کے بال بہت لمبے لمبے ہو گئے تھے۔ اسی شاگرد نے کہا حضرت آپ مکہ میں رہتے ہو تو کیا آپ حج اور عمرہ نہیں کرتے؟ آدمی حج کرے گا عمرہ کرائے گا تو چٹان بنائے گا، حلق کروائے گا، اپنے بال اتارے گا، آپ کے بال اتنے لمبے لمبے۔ ارشاد فرمایا بیٹا ہر سال حج کرتا ہوں اور عمرہ بھی خوب کرتا ہوں، میں حلق نہیں کرواتا، قصر کرواتا ہوں، اپنے بال پورے نہیں کٹواتا۔ جی کیوں نہیں کٹواتے؟ کیا کہا تھا نبی کے عاشق نے؟ کہا میرے نبی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، میرے نبی کے ہاتھ کی خوشبو آج بھی میرے بالوں سے آتی ہے اور میری مجال نہیں کہ ابو محذورہ ان بالوں کو کاٹ دے جس پر میرے نبی کا ہاتھ پڑا ہو۔ میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس نیکیاں نہیں ہیں، میں قیامت میں اللہ کے پاس جاؤں گا، اللہ مجھ سے پوچھیں گے ابو محذورہ کیا لایا؟ اللہ سے کہوں گا جی کچھ بھی نہیں ہے، بس سر پہ وہ بال ہے جس پر تیرے محبوب کے مبارک ہاتھ پڑے ہیں، اللہ تو اپنے نبی کے ہاتھ کی برکت سے مجھے معاف کر دے۔ کیا اخلاق ہمارے نبی کے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ آپ نے تعلقات کا جوڑنا سکھایا، تعلق توڑنے والا معاف نہیں کیا جاتا، دل میں کینہ رکھنے والا معاف نہیں کیا جاتا۔ کہتے انسان سے انسان کو کینہ
سینہ نہیں اچھا، جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ اللہ کو پاک دل پسند ہے، اللہ کو صاف دل پسند ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں داخلے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پوری رات کے تہجد کی ضرورت نہیں ہے، سارا سال روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے قرآن ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا عمل آپ نے حضرت انس رضی اللہ سے فرمایا تھا، یا بنیا ان قدرتا ان تصبح وتمسیا لیس فی قلبک غش لاحد ففعل، میرے بیٹے اگر تم اپنے دل کی وہ کیفیت بنا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو تو ایسا ضرور کرنا، یہ میری سنت ہے۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ہمارا سینہ بے کینہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم ان نافرمانیوں سے بچ جائیں، ان غلطیوں سے بچ جائیں، اور رمضان کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ گزاریں۔ جس کا رمضان اچھا ہوگا اس کا پورا سال اچھا ہوگا، جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی انشاءاللہ موت اچھی ہوگی۔ لہٰذا ہم سب نیت کریں اپنے رمضان کو انشاءاللہ وصول کریں گے، اور رمضان کو انشاءاللہ انقلابی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، ہمارے رمضان کو اللہ تعالیٰ انقلابی بنا دیں، ہماری عزت کا، ہماری فتح کا، ہماری نصرت کا، اسلام کے عروج کا اللہ تعالیٰ اس سال کے رمضان کو اللہ تعالیٰ رمضان بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔